وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع چل رہا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق اور یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آخری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحانات لیے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں میں بھیجا جو صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، خود ہی بت بنایا کرتے تھے، اور پھر خود ہی ان کی پوجا کیا کرتے تھے، خود ہی انہیں بناتے اور خود ہی ان پر ایمان لاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، انہیں اگر آواز دو تو جواب نہیں دیتے، ان پتھروں کو اگر آواز دو یہ جواب نہیں دیتے، جو جواب نہیں دیتے وہ بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو جواب ہی دینے کے لائق نہیں، جواب ہی دینے کے قابل نہیں، وہ ہمارے راستے کیسے سنوار سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر ہر کام کے لیے ایک بت کو مخصوص کر رکھا ہے، کوئی بت بارش دینے والا، کوئی تیز دھوپ دینے والا، کوئی دھوپ کو کم کرنے والا، کوئی دھوپ کو زیادہ کرنے والا، کوئی ہوا چلانے والا، کوئی پانی چلانے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی بادل لانے والا، کوئی شام لانے والا، کوئی دن لانے والا، کوئی سویرا لانے والا۔ کسی نے آسمان کو نیلا کر دیا، کوئی کالا کرنے والا، کسی کو چاند والا بنا دیا تو کوئی ستاروں کو نکالنے والا۔ اسی طریقے سے ہر کام کا ایک بت مقرر کر رکھا تھا، یہاں تک کہ رزق دینے والا اور رزق کو روکنے والا بھی بت مقرر کر رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا، آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں انہیں اپنا دیوتا نہیں مانتا، انہیں اپنا خدا نہیں مانتا، جو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ مکمل طور پر مخالفت کی، اور پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو قبیلہ تھا وہ سب کے سب کسی جگہ کام کے لیے یا کسی بھی غرض سے وہ وہاں سے گئے، اور وہاں سے جانے کے بعد وہاں سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا، واپس لوٹے تو دیکھا کہ تمام کے تمام بت ان کے سر کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا بت اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو توڑا، ہر بت کو ختم کیا، اور جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ بت خانے میں جتنے بھی بت تھے سب کے سب ٹوٹے ہوئے، اور بڑے بت کے کندھے پر
انہوں نے دیکھا کہ کلہاڑا رکھا ہوا، سب کی نگاہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اٹھیں، سب نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف غور کیا کہ ہو نہ ہو وہی ہمارے ان بتوں کا مخالف ہے، وہی ہوگا جس نے ان بتوں کو توڑا ہے، ابراہیم کو بلاؤ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پیش کیے گئے تو پوچھا کہ اتنے سارے بت کس نے توڑے؟ نبی تھے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے کہ میں نے نہیں توڑے، تمہارے خدا نے، تمہارے بت نے توڑے ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال اپنے بڑے خدا سے کر لو کہ چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا ہے، یہی سوال اپنے بڑے خدا سے کرو، وہ بیٹھا ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ کس نے توڑے ہیں، اپنے ہی خدا سے پوچھ لو کہ کس نے توڑے ہیں۔ آزر ان کے باپ کا نام تھا اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج تھا، اور اس وقت کا جو حاکم تھا اس کا نام نمرود تھا۔ یہ طے پایا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سخت سے سخت سزا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے والا اگر آئے بھی صحیح تو سوچ سمجھ کر کرے۔ سزا یہ طے پائی کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں۔ کئی مہینوں تک ایندھن جمع کیا گیا اور آگ کو بھڑکایا گیا، آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ کافی فاصلے تک اس کا سیک جاتا، اور جہاں تک جاتا وہاں تک اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا تو جھلس کر وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ آگ اتنی جل گئی، اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکے کون؟ پھر یہ طے ہوا کہ منجنیق، ایک پرانے زمانے میں جس طریقے سے اب ہمارے پاس توپ ہوا کرتی ہیں، توپیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے منجنیق ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر دشمن پر پھینکے جاتے تھے، اور بڑی ہی دور تک اس کی مار ہوا کرتی تھی۔ اب اس منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں جھونک دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آگ، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ جو قریب سے گزرنے والے پرندے کو بھی بخش نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کھانے پینے کا بھی بندوبست وہیں پر فرما دیا۔ 40 دن اس آگ میں گزارے، 40 دن اس آگ میں گزارے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کسی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ کے زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ امتحان دیا کہ اماں ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی دولت بڑھاپے تک نہیں عطا فرمائی، بوڑھے ہو گئے، بانجھ پن تک پہنچ گئے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جا کے دور کہیں صحرا میں چھوڑ آؤ، جہاں پہ نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات ہو، جہاں پہ کوئی بھی چیز میسر نہ ہو، وہاں پانی بھی نہ ہو، کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، وہاں جا کر چھوڑ آؤ۔ اور آپ نے اماں ہاجرہ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ وہ امتحان جب بیٹا بھی ہے اور بیوی بھی ہے
بیٹا چھوٹا سا ہے، دودھ پینے والا بیٹا ہے، اور اسے کہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ صحراؤں میں جا کر چھوڑ آئے، ساتھ لیا اور وہاں پہنچا دیا۔ اما ہاجرہ پیچھے چلاتی رہی کہ یہ بتاؤ مجھے کس وجہ سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی غذا یہاں پر نہیں، ہر طرف صرف ہوا ہے اور ریت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے واپسی کی طرف چلتے رہے، انہیں چھوڑ کر جب آ رہے تھے اور بڑے دکھ بھرے انداز میں جا رہے تھے۔ کیا آسان ہے اپنی بیوی کو، محبت کرنے والی بیوی جس کے ساتھ بڑھاپے تک کی زندگی گزاری ہو اور پھر بڑھاپے میں ملنے والا ایک بیٹا بھی ہو، اسے ایسی تنہا جگہ پر چھوڑ کر آ جانا؟ اما ہاجرہ نے عرض کی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اما ہاجرہ نے دیکھا کہ بیٹا بھوکا ہے، بھوک کی پیاس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، چیخ چلا رہا ہے، اسے لٹایا اور بھاگنا شروع کیا کہ شاید کہیں پہ کچھ مل جائے۔ بھاگ کر جاتی، پھر واپس لوٹتی، بیٹے کو دیکھتی، پھر واپس بھاگتی۔ یہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں پر حج و عمرے میں یہ بھاگنا ضروری فرما دیا۔ جب تک وہ بھاگے نہ تب تک اس کا حج یا عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے رونے اور ایڑیاں چلانے پر زمین کو حکم دیا کہ پانی کو اوپر اٹھا۔ زمین نے پانی کو اوپر اٹھایا، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی وہیں سے پانی ابلنے لگا، چشمہ ابلنے لگا۔ اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا اور اما ہاجرہ نے دیکھا کہ یہاں سے تو پانی ابل رہا ہے۔ انہوں نے سائڈ سے کنارے بنانا شروع کر دی اور فرمایا زم 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 زم۔ زم زم کا مطلب ہے رک جا رک جا، فرمایا زم 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 زم۔ اور اسی طریقے سے وہ گول دائرے میں انہوں نے باہر سے کنارہ بنا دیا۔ پانی اس حد تک محدود ہو گیا، آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ذریعے سے وہاں پر پانی کا چشمہ ابارا، اور وہ آج تک ویسے کا ویسے موجود ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ اور اللہ نے اس پانی میں طاقت اتنی رکھ دی کہ آپ اتنی دور سے لے کر آتے ہیں، ایک پانی کا گھونٹ اگر ایک کولر میں ڈال دیا جائے تو وہ پورے کا پورا کولر آب زمزم کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کی دین ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ اس کے بعد اگلا جو امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹا کون سا؟ وہی جو بڑھاپے میں عطا ہوا۔ خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان حکم کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کا۔ عرض کی کہ ابا جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے۔ بچے کی ماں کے پاس یعنی اما ہاجرہ کے پاس گئے، ان سے جا کے عرض کی، فرمایا کہ ایسے ایسے حکم ہوا۔ جواب ملا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے کی بھی رضامندی ہے، آپ کی بھی رضامندی ہے، اللہ کا حکم ہے، میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ بڑے جگرے کی بات ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو کوئی پتھر اٹھا کے مارو، اس کا خون نکل آئے، مگر حکم کیا ہوا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو۔ اب آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور مطلوبہ جگہ پر جب پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان
ایسا کریں کہ مجھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں میں چھڑوانے کی کوشش کروں۔ باندھ دیا گیا اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میرے دیکھتے دیکھتے میں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لوں کہ اپنے بیٹے پر چھری چلا رہا ہوں، اور یہی سوچا اور بسم اللہ کر کے چھری چلا دی۔ چھری چلاتے رہے اور روتے رہے۔ جب آنکھ کھول کر دیکھا تو چھری کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے بیٹے پر نہ چلنا، میرے ابراہیم کے بیٹے پر نہ چلنا۔ اللہ نے ایک مینڈھا آسمان سے نازل فرمایا کہ اسے ذبح کرو، اور وہ قربانی اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی حج ہوں گے اور جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں پر ضروری کر دی اس قربانی کو۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی انعام تھا، اور قیامت تک ابراہیم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اب یہ مقام کون سا تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر وہاں پر میڈھا ذبح کیا۔ مقام کون سا تھا جہاں اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی؟ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے پر چھری چلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کنکر اٹھائے اور اسے مارا۔ وہ وہاں سے بھاگا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہاں جا کر پھر کہا کہ اپنے ابا کے کام دیکھ، چھوٹے سے معصوم بچے کو ذبح کرنے چلے ہیں۔ انہوں نے بھی کنکر اٹھائے اور مارا۔ پھر وہاں سے دوڑا اماں ہاجرہ کے پاس کہ تو عورت ہے، ماں ہے، تو نے اتنا عرصہ اسے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد اتنی تکلیفوں کے بعد یہ دنیا میں آیا، پھر اتنی تکلیفوں کے ان کے ساتھ تو نے اسے بالکل تنہا صحرا میں پالا، پھر اب اتنا بڑا ہوا اور تیرا شوہر اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور تیرا بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہے، اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ اماں ہاجرہ نے بھی پتھر اٹھا کے مارے، اور وہ بھی پتھر مارنا تینوں کا اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک حج عمرہ اس کے بغیر قابل قبول ہے نہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند آئی اور اللہ نے قیامت کی صبح تک ذمہ لگا دیا ہر مسلمان کے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی امت کے نہیں بلکہ امت محمدیہ کے ذمے تو بہت اہمیت کے ساتھ لگائی گئی۔ اچھا، یہ مقام جس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ مکہ مکرمہ ہے، جہاں پر کعبہ ہوا کرتا تھا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اس حجاز کی زمین میں یعنی مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ اب یہ کعبہ اور بیت اللہ کس جگہ پر ہے، مقام کون سا ہے؟ آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں، بالکل جو اس کا وسط بنتا ہے، سینٹر بنتا ہے، یہ جو سینٹر ہے یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ
خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو، یعنی اس جگہ کا متولی بناؤ، میرے اس گھر کا متولی بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا رہا اور کعبہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں، یعنی دوبارہ وہ اپنی پرانی جہالت کی طرف لوٹنے لگے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معلومات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعہ میں کچھ عرصہ لگ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اتنی وسیع ہے کہ ہم اگر دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں، تمام کے تمام قلم ختم ہو جائیں گے، تمام کے تمام پانی ان سب کی سیاہی بنا لیں، وہ پانی ختم ہو جائیں گے، آپ کی سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے اور